چاہت یہ ہوتی ہے بچی والوں کی طرف سے، یہی چاہت کہ بس جہاں ہم بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں دلہا کی اماں بھی نہ ہو، ابو بھی نہ ہو، بہن بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، بس کوئی بھی نہ ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو۔ اور بھئی جو دنیا میں آتا ہے وہ رشتوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ پھر ایسا کوئی دلہا یا تو زمین سے اگا ہوا کوئی آلو ہو سکتا ہے، یا درخت پہ لٹکا ہوا کوئی پھل ہو سکتا ہے۔ ایسا دلہا کہاں سے تلاش کرو گے؟ یہ چاہت کہ اس کی ماں بھی نہ ہو، بابا بھی نہ ہو، بہنیں بھی نہ ہوں، بھائی بھی نہ ہوں، سارے کے سارے نہ ہوں، بس سیپریٹ آدمی، اکیلا آدمی۔ تو کوئی ایسا ہی ہوگا جس بیچارے کے زلزلے میں یا سیلاب میں سارے ہی بہہ گئے ہیں یا دب گئے ہیں تو ایک اکیلا رہ گیا ہے، وہی اکیلا ہو سکتا ہے۔ یہ چاہت ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے جا کے فیملی کے اندر زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، مشکل ہیں، لیکن مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، دینی تربیت حاصل نہیں کی۔ اگر دینی تعلیم حاصل کی ہوتی تو یہ رشتے ہمارے لیے فرشتے بن جاتے، یہ رشتے ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے، یہ رشتے کبھی بھی قاتل ثابت نہ ہوتے۔ تو الگ تھلگ رہنے کی وہ خواہش جس کے بارے میں کسی زمانے میں کسی نے کہا نا کہ مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے کا، تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے، تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے۔ بہو بیڈ روم میں، کچن میں ماں اور سٹور میں ابا، گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا ہے، کئی خانوں میں دیکھا۔ تو میں نے کہا یہ تو شاعر نے اپنے دور کی بات کی ہے کہ گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا ہے۔ چلو اس دور کے اندر تو یہ بھی برداشت تھا کہ یہ اس خانے میں رہے، وہ اس خانے میں رہے، وہ اس خانے میں رہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ گھروں میں اہل خانہ کو کئی تھانوں میں دیکھا ہے، کئی تھانوں میں دیکھا ہے۔ بات تو خانوں سے نکل گیا، اب تھانوں تک، تھانہ کچہری، تھانہ کچہری، ہر آدمی مشورہ کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مشورہ لیتے ہی نہیں کسی سے، اور کچھ اگر مشورہ لیتے ہیں اس بارے میں تو کس سے مشورہ لیتے ہیں؟ وہ کلا سے، وکیل برادری سے۔ اور بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، پڑھ پڑھ کے بڑے فخر سے کہا جاتا ہے میں لاء کیا ہوا، لاء کی ڈگری ہے، قانون کی ڈگری ہے، قابل احترام ڈگری ہے، اس ڈگری کو سلام، لیکن رویہ کیا ہے؟ اس ڈگری کے بعد جو اس ڈگری کے اوپر کمائی کی جاتی ہے کس انداز سے کی جاتی ہے؟ وکیل تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وکیل یہ معمولی لفظ ہے، اللہ کا صفاتی لفظ ہے، دوسرے کی ترجمانی کرنے والا، دوسرے کی کفالت کرنے والا، دوسرے کی حفاظت کرنے والا، دوسرے کی نگرانی کرنے والا، دوسرے کی نگرانی کرنے والا، دوسرے پر ترس کھانے والا، دوسرے کو مشکل حالات سے بچانے والا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اکبر الوادی نے دل جب دکھا نا تو اس وقت کہا، بڑا نامناسب جملہ کہا، لیکن بے شک سب کے لیے نہیں کہا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ جملہ تو بڑا نامناسب ہے، سب کے لیے نہیں ہے، نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جو انسان اس ازدواجی زندگی کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، طلاق کا مشورہ لینے کے لیے وکیل کے پاس چلا گیا۔ میرے پاس جتنے بھی کیس آئے ہیں، وکلاء کی تحریریں آئی ہیں، سب نے اپنی تحریر میں بغیر پوچھے ہوئے 3 طلاقوں کا لفظ لکھ دیا، 3 طلاقوں کا لفظ لکھ دیا۔ آپ کے پاس لاء کی ڈگری ہے، آپ کے پاس قانون کی ڈگری ہے، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے، آپ تعلیم یافتہ ہو، اتنی بھی سینس نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنی بھی سنجیدگی نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس آیا ہے اس کی واپسی کا کوئی تھوڑا سا راستہ تو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد، دوسرے مہینے بعد، تیسرے مہینے بعد وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھے، بچوں کو رلتا ہوا دیکھے، یا اپنی غلطی پر اس کو احساس پیدا ہو جائے، یا بیوی کی معافی کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، وہ یہ کہے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، ہم دوبارہ ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی سوچ پیدا ہو جائے، تم نے دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، کنڈیاں لگا دی، بلکہ یوں کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا، اور پھر وہ راستہ اختیار کیا کہ جس راستے کو دین نے سب سے زیادہ ناپسند کیا۔ ایسے طلاق ویسے ہی ناپسندیدہ عمل،
اور اکٹھی طلاق دینا کتنا غضبناک، ہولناک، خطرناک اور ہیبتناک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق پیغمبر بھی جب یہ سنے کسی کے منہ سے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جائے، غصے میں ہو جائے، اور آگے سے یہ فرمائیں ابھی میں امت کے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی کے ہوتے ہوئے تم نے دین کو مذاق بنا لیا، تم نے دین کو مذاق بنا لیا۔ وہ کلا کو سوچنا چاہیے، وہ کلا برادری کو سوچنا چاہیے، تم امت کے توڑنے کے لیے آئے ہو کہ جوڑنے کے لیے آئے ہو، بنانے کے لیے آئے ہو یا گنوانے کے لیے آئے ہو، ایک کرنے کے لیے آئے ہو یا الگ الگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ 3 سے کم تمہارا دماغ، تمہاری عقل، تمہاری سوچ آتی نہیں ہے؟ اور بعض اصرار کرنے 3 ہی لکھیں، 3 ہی لکھیں، 3 ہی لکھیں۔ منع کیا ہے دین نے اس سے۔ دین نے اگر علیحدگی کا طریقہ بتایا تو بالکل اس سے برعکس بتایا، اور اس طریقے پر اگر کوئی آ جائے تو کسی کی زندگی میں کاش نہیں آ سکتا۔ وہ زندگی دوبارہ سلجھ سکتی ہے، دوبارہ استوار ہو سکتی ہے، اور اجڑے ہوئے گھر دوبارہ بس سکتے ہیں، نفرتیں دوبارہ محبتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن طریقہ نہیں سیکھتے، مسائل ہم نہیں سیکھتے، اور نہ سیکھنے کا نقصان اتنا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تنگ دلی اور نفرت ایک دوسرے کے ساتھ، ادھر سے بیٹی والوں کی یہ خواہش اور ادھر سے دلہا والوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کسی اور کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، اس رشتے میں میاں اور بیوی جو منفی تعلق اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں، دوسرا دوسرے کو برداشت نہیں۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کرون رحمت فرمائے، ان کے ایک دوست مفتی صاحب نے ان کو خط لکھا اور خط میں بڑی دردناک کہانی سنائی، اور یہ کہانی سنائی کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن حالات اتنے تلخ ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنی مشکلات سے 2-4 ہوں کہ یہ 6 سال مجھ پہ قیامت ٹوٹ گئی، اور اب زندگی اس موڑ پر آ گئی کہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، جدا ہونا چاہیے، آپ مجھے کوئی مشورہ دیں۔ اس دور کے اندر موبائل فون تو تھے نہیں، خط لکھا، اور اسی خط کے اوپر قدرت اللہ شہاب نے بیک کے اوپر یا جواب میں یہ لکھا کہ میرے ان 5 لفظوں پہ عمل کر لو، تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے گی، تباہی، بربادی اور ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ ویسے تو قدرت اللہ شہاب نے شوہر کو مشورہ دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مشورہ بیوی کے لیے بھی تھا۔ 5 لفظ کیا بتائے؟ ایک بتایا جی، دوسرا بتایا ہاں، تیسرا بتایا بالکل، چوتھا بتایا ٹھیک، اور 5واں بتایا ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ وظیفہ بتایا۔ کیسا وظیفہ ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ جب ان کے دوست نے یہ رکا پڑا تو وہ ایسے نہیں تھے کہ نسخہ لے لیتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا استعمال نہیں کرتے تھے، نصیحت پوچھتے تھے اور آئی گئی کر دے، عمل بھی تو کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے کہا اچھا عمل کر کے دیکھتا ہوں۔ دوسرے دن اہلیہ محترمہ نے کوئی ڈیمانڈ کی تو ان کی زبان سے نکلا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ بیوی نے سنا۔ بیوی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ 6 سال کی زندگی گزری ہے، جب بھی میں کچھ کہتی تھی تو آگے سے یہ گھراتا تھا اور غصے کے عالم میں کیا کیا الفاظ کہہ دیتا تھا۔ آج کیا فرشتے نازل ہو گئے ہیں کہ میں نے کہا فلاں چیز ضرورت ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے ہی جملے نے اندر کی کدورت کو کم کر دیا۔ دوسرے دن پھر کچھ کہا تو شوہر نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بس 3-4 دن جی ہاں بالکل ٹھیک ہے پہ لگے، اجڑی ہوئی حویلی دوبارہ بحال ہو گئی، اجڑا ہوا گھر دوبارہ بحال ہو گیا۔ یہی رویہ اس کے برعکس کر کے بیوی کوئی بھی کر لے کہ خاوند کہے کہ یہ کام اگر کر دو یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ غصے کا اظہار جی ہاں بالکل ٹھیک، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بڑا پیارا جملہ، بڑا پیارا جملہ۔ جب ان کی زندگی اتنی تلخ ترین زندگی بہترین زندگی بن گئی تو دوبارہ قدرت اللہ شہاب کو مفتی صاحب نے خط لکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ نسخہ اگر اس سے پہلے مجھے نکاح کے وقت مل جاتا تو یہ 6 سال کی قیامت تو مجھ پہ نہ ٹوٹتی نا 6 سال کی قیامت تو مجھ پہ نہ ٹوٹتی نا۔ تو نکاح سے پہلے مسائل سیکھنے چاہیے نا، نکاح سے پہلے یہ وظیفہ اگر سیکھ لیا جائے تو پھر زندگیاں خوشگوار ہو جاتی۔ دلوں کی نفرت کو ختم کرنا، دلوں کی نفرت کو ختم کرنا،